ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر الگ تھلگ لگتا ہے لیکن اندر سے سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جنوبی ایشیا کی سرحدوں سے لے کر مشرق وسطی کی سفارتکاری تک یہ اثرات کا دائرہ کیسے پھیل رہا ہے اور ایک جگہ کی تبدیلی ہزاروں میل دور دوسرے خطے کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ آئیے اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اچھا ذرا سوچیں، مشرق وسطی میں جو اتحاد بن یا ٹوٹ رہے ہیں ان کا ہمارے ہاں یعنی جنوبی ایشیا کی سرحدی سیاست سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو کوئی تک نہیں بنتی ہے نا، لیکن آج ہم حقائق کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ تانے بانے آپس میں کیسے ملتے ہیں اور یہ گلوبل پالیٹکس کام کیسے کرتی ہے۔ تو آج ہم ان چند اہم چیزوں پر بات کریں گے: پاکستان کی دفاعی حکمت عملی، پھر اندرونی سیکیورٹی کے چیلنجز، مشرق وسطی کی سفارتکاری، زیر سمندر ٹیکنالوجی کی ایک نئی جنگ، کچھ اہم خفیہ آپریشنز اور آخر میں جنوبی ایشیا کے بدلتے ہوئے اتحاد۔ یہ ایک بہت ہی لاجیکل سا سفر ہوگا جو مقامی حالات سے شروع ہو کر بین الاقوامی منظرنامے تک جائے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں پاکستان کی دفاعی حکمت عملی سے۔ 10 مئی کی وہ تقریبات تو یاد ہوں گی آپ کو، اسلام آباد، GHQ اور واگا بارڈر پر۔ یہیں سے سارے سلسلے کا مرکز جڑا ہے اور یہیں سے دفاع کا ایک واضح پیغام دیا گیا۔ ان تقریبات میں ایک پیغام بالکل واضح تھا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دونوں کی طرف سے بڑا ڈو ٹوک انتباہ سامنے آیا۔ کہا گیا کہ جس نے بھی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی، افواج اس کا غرور خاک میں ملا دیں گی۔ یہ کوئی عام بیان نہیں تھا، بلکہ علاقائی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا ایک انتہائی سخت عزم تھا۔ اب آتے ہیں اندرونی سیکیورٹی اور چیلنجز کی طرف، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو سرحدوں پر اتنا ساخت اور مضبوط فوجی موقف ہے، لیکن اندرون ملک ریاست کو بالکل ہی الگ طرح کے سنگین چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ 15 یہ محض ایک نمبر نہیں ہے۔ بنو کی فتح خیل پولیس چوکی پر رات گئے ہونے والے افسوسناک دہشت گرد حملے میں جان گنوانے والے اہلکاروں کی تعداد 15 ہو چکی ہے۔ اس پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا فوری رابطہ بھی ہوا اور اس عزم کو دہرایا گیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ ہر حال میں جاری رہے گی۔ دوسری طرف کراچی میں ایک اور ہی واقعہ ہو گیا۔ ملیر جیل کے اندر ایک تقریب چل رہی تھی اور سید طاہر نوید نامی قیدی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور یہ کوئی معمولی قیدی نہیں تھا، یہ مشہور صحافی ولی بابر قتل کیس کا سزا یافتہ ملزم تھا۔ سرکل 1 کی بیرک 3 سے ایک تقریب کے دوران اس طرح فرار ہو جانا، یہ واقعی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بڑا اور پریشان کن سوالیہ نشان ہے۔ اب ذرا ان داخلی چیلنجز سے نکل کر چلتے ہیں مشرق وسطی کی سفارتکاری کی طرف۔ دیکھیں، ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کا اثر براہ راست بین الاقوامی سفارتکاری اور آپ کے لیوریج پر بھی پڑتا ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ 3 قدمی عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی ایک تجویز پاکستان کے ذریعے بھجوائی گئی اور اس ثالثی کا ایک ٹھوس نتیجہ بھی نکلا۔ ایران نے جو پہلے آبنائے ہرمز میں قطری ٹینکرز کو روک رہا تھا، اس نے الخریاتیہ نامی قطری LNG ٹینکر کو بحفاظت گزرنے کی اجازت دے دی، جو گیس کی قلت کے شکار ملک پاکستان کے لیے ہی آ رہا تھا۔ تو سفارتکاری کا یہ ایک بہت عملی فائدہ تھا۔ تو اب ذرا زیر سمندر ٹیکنالوجی کی جنگ کی بات کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ تیل کی ترسیل کے لیے اہم ہے، لیکن اب گیم بدل چکی ہے۔ اب یہ صرف بحری جہازوں تک محدود نہیں رہا۔ امریکی صحافی ماریو نوفل کی ایک بڑی اہم رپورٹ آئی ہے۔ اس کے مطابق ایران اب عالمی مواصلاتی نظام کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ آبنائے میں سمندر کے نیچے بچھنے والی 7 اہم انٹرنیٹ کیبلز کے لیے ایران اب کچھ کڑی شرائط لانا چاہتا ہے۔ مثلاً غیر ملکی آپریٹرز کو اجازت نامے لینے ہوں گے، بھاری فیسیں دینی ہوں گی اور انتظام صرف ایرانی کمپنیوں کے پاس ہوگا۔ ذرا سوچیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو یورپ اور ایشیا کا ڈیجیٹل رابطہ کتنے بڑے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور اس چیز کا ہماری روزمرہ زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حال ہی میں PTCL نے الرٹ جاری کیا کہ 11 سے 18 مئی کے درمیان عالمی سب مرین کیبل کی مرمت کی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ یعنی سمندر کی تہہ میں ہونے والی کوئی بھی خرابی یا عالمی دباؤ براہ راست ہماری اور آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کے خفیہ آپریشنز کی طرف۔ یہاں بڑے کھلاڑیوں کے درمیان ایک بہت ہی پیچیدہ اور لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی گیم چل رہی ہے۔
دی گارڈین کی چشم کشا رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے تعلقات اب ویسے نہیں رہے جیسے سمجھے جاتے تھے۔ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ تنازع اور اس سے جڑے معاشی اور سیاسی نقصانات پر خاصی مایوسی ہے۔ وہ لمبی جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے۔ دوسری طرف نیتن یاہو تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا روزانہ رابطہ ہے، لیکن سفارتی ذرائع اس دعوے کو ماننے سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ اطلاعات تو یہاں تک ہیں کہ امریکہ اب کئی حساس فیصلوں میں اسرائیل کو شامل ہی نہیں کر رہا۔ خفیہ آپریشنز کی دنیا کتنی عجیب اور حیران کن ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ وال سٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ سے لگائیں۔ اس کے مطابق اسرائیل نے عراق کے صحرا میں فروری کے آس پاس ایک خفیہ لاجسٹکس اور ریسکیو بیس قائم کیا۔ جب ایک مقامی چرواہے کی اطلاع پر عراقی فورسز نے مشکوک ہیلی کاپٹرز کی نقل و حرکت پر وہاں دستے بھیجیں تو حیرت انگیز طور پر اپنی موجودگی چھپانے کے لیے اسرائیلی افواج نے مبینہ طور پر عراقی دستوں پر ہی فضائی حملے کر دیے۔ ظاہر ہے اس سنگین واقعے کے بعد عراق نے اقوام متحدہ میں باضابطہ شکایت بھی درج کرائی ہے۔ مشرق وسطیٰ سے واپس آتے ہیں اپنے خطے یعنی جنوبی ایشیا کی طرف۔ ہمارے بالکل پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کم اہم نہیں، خاص طور پر نئے اتحاد اور سفارتی تعلقات کے حوالے سے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کو کھٹمنڈو کا دورہ کرنا تھا اور امید تھی کہ وہ روایت کے مطابق نیپال کے نئے وزیر اعظم بولین شاہ سے ملیں گے، لیکن بولین شاہ نے سفارتی پروٹوکول پر سختی سے عمل کیا اور کہا کہ وہ صرف اپنے ہمپلہ عہدیدار سے ہی ملیں گے۔ پروفیسر اشوک سوین بتاتے ہیں کہ بار بار درخواست کے باوجود نیپالی وزیر اعظم نہیں مانے اور آخرکار بھارتی سیکرٹری خارجہ کو اپنا یہ دورہ ہی منسوخ کرنا پڑا۔ یہ ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ اب چھوٹے ممالک بھی سفارتی پروٹوکول پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آتی ہے۔ آبنائے ہرمز میں زیر سمندر کیبلز کی جنگ اور کنٹرول کے مطالبات سے لے کر مشرق وسطیٰ کے پیچیدہ سفارتکاری اور پھر کھٹمنڈو کے سخت سفارتی پروٹوکول تک، کیا یہ بدلتی ہوئی ریڈ لائنز اور نئے اصول ایشیا میں طاقت کے توازن کی کسی مستقل تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں؟ آج ہم نے اسی اثرات کے دائرے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو آنے والے کل کی سیاست کا نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک